نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا صاحب ایک سوال ایک دوست نے بھجوایا ہے کہ استغنا کا مطلب کیا ہے؟ کیا تکبر کو کہا جاتا ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استغنا میں انسانیت داخل نہیں، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ داخل ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ استغنا جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح ساری صفات اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، بندے میں تھوڑا تھوڑا اس کا نمونہ بنایا اللہ نے۔ وہ سمیع ہے سننے والا، ہمیں بھی محدود پیمانے پر سمیع بنا دیا، بصیر ہے دیکھنے والا۔ تو اصل میں تو غنی سے استغنا نکلا۔ استغنا اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ ہے مستغنی، کسی چیز کی اسے حاجت نہیں ہے، کسی شے پر اس کا کوئی کام اٹکا نہیں، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں۔ جو اللہ اس سمد کا ترجمہ سمد، اسی لیے باقی سب چیزیں جو ہے نا لوگوں کے لیے ہم بولتے ہیں رحمان اور سمد نہیں اللہ کے سوا بولتے ہیں، باقی تھوڑا علیم رحیم کہہ دیتے ہیں محدود پیمانے پر۔ سمد بھی اللہ ہے اور جو رحمان ہے وہ بھی اللہ۔ سمد کیا ہے؟ ترجمہ بے پرواہ کر لیں، بے پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے کسی جمعہ میں نے کہا اس سے بڑا کفر کوئی نہیں۔ اللہ کو کہا نا بے پرواہ جہان تباہ ہو جائے، اللہ کو پرواہ نہ ہو تو دنیا رہ سکتی؟ اس کو ہر شے کی فکر ہے، پرواہ ہے وہ ان کو سنبھالے ہوئے۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز کیا؟ محتاج نہیں، کسی شے کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ یہ میرا کوئی کام کرے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب بندے اس کے محتاج، مخلوق ساری محتاج ہے اس کی، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صرف اپنی رحم سے دے رہا لوگوں کو پلے سے۔ جیسے میں نے خطبے میں کہا کہ میں نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ کوئی نفع حاصل کروں، اس لیے بنائی ہے کہ ان پر جود کروں، اپنے پاس سے لٹاؤں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اصل میں مستغنی ہے، کسی کی اسے ضرورت نہیں۔ بندے اس طرح کے مستغنی نہیں ہو سکتے، بندوں سے اگر ہو بھی جائے نا مجھے ان انسانوں کی ضرورت نہیں، مگر وہ اللہ کا محتاج رہے گا۔ اس لیے بندوں کا استغنا یہی ہے کہ وہ بندوں سے مستغنی ہو جائے، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، یہ برا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لیے ذلت کے دروازے کھول دیتا۔ اس نے اپنی آبرو گوا دیا، مانگتا ہی پھرے گا نا۔ اگر اس کی بجائے وہ کوشش کرتا اور اللہ سے مانگتا۔ یہ سوال حضور نے فرمایا صرف وہ کر سکتا ہے جس کے بارے میں قبیلے کے 3 بندے کھڑے ہو کر یہ حلف دے دیں کہ واقعی اس کا حال یہ ہو گیا کہ یہ بیچارہ بھوکا مرنے پہ تھا۔ ورنہ سوال کوئی آسان بات، اسی لیے کہا کہ قیامت کے دن کے ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی، اللہ ذلیل کر دے گا کہ تم بندوں کے ہاتھ سامنے ذلیل ہوتے پھرتے۔ تو بندے کا مستغنی ہونا یہ ہے کہ وہ انسانوں سے مستغنی ہو جائے، ان سے ہو جائے بے نیاز، اللہ کا محتاج ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹائے، اس سے مانگے، جائز کوششیں بھی کرے۔ اس کے لیے کوئی دعا انہوں نے پوچھی کہ کوئی دعا؟ ہاں، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وہ دعائی جو نبی علیہ السلام نے، ایک شخص نے کہا نا کہ میرے اوپر احد پہاڑ جتنا کر دے، میں تو دب گیا ہوں، چھوٹنے کی کوئی شکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پڑھا کر اللہ مکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ یہ سب یاد کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے حلال سے مجھے اتنا دے کہ حرام کی ضرورت نہ رہے، اور اپنے فضل سے مجھے غنی کرتے کہ تیرے سوا پھر کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ بالکل وہ تھوڑے دن بعد یہ آیا، اس نے کہا ہوا کی طرح اٹھ گیا سب۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ اور جو عام لوگ ہیں یہ بھی سنیں، سب بہنیں میں ان تک پہنچائیں کہ یا مغنی، اصل میں یہ دعا کا طریقہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے نا دعا سے مناسبت رکھنا۔ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے علم آئے تو یا علیم کہہ کر آوازیں دینا کہ تو علیم ہے مجھے علم دے۔ رزق چاہتے ہیں تو یا رزاق ہیں۔ آپ اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت، ان دنوں میں چھوڑیں نا، 10 مرتبہ تو پڑھیں اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ رسول کی امت کو ٹھیک کر دے۔ اللہم فرج عن امت محمد، آپ کی امت میں جس جس کو کوئی پریشانی ہے ان کی پریشانیاں دور کر۔ اللہم ارحم امت محمد، حضور کی امت پر رحم فرما۔ یہ نبی علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے، آپ کی امت کی خیر مانگو، 10 مرتبہ یہ کم دہراؤ، کیا ہو گیا اس دور میں؟ توبہ۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو
جی مولانا، ایک دوست نے ہمیں سوال کیا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے، جیسے مونجو داڑو یا پھر مصری تہذیب یا اس سے بھی قدیم یونانی تہذیب، مجھے تو تمام تہذیبوں کے اندر انسان مشرک ہی نظر آیا ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ انسان شروع میں پہلے موحد تھا، آپ ذرا وضاحت کر دیجئے اس مسئلے کے بارے میں۔ جتنا آج تک تاریخ لکھی گئی اس میں تو انسان ہمیشہ سے مشرک چلا آ رہا ہے۔ یہ لوگوں کی حالت دیکھ کر جو لوگ نتیجہ نکالے واقعی ایسا ہی ہے۔ جیسے حفظان صحت کے اصول بالکل صحیح ہیں، ٹھیک، مگر لوگ عمل نہیں کرتے، بد پرہیزی کرتے، بیمار۔ اس لیے اگر معاشرے میں بیماروں کی تعداد زیادہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحت کوئی ٹھیک نہیں ہے، صحت صحیح نہیں، لوگوں کی اپنی بدماشی۔ تو 10 پشتیں اس طرح گزری آدم علیہ السلام سے لے کر کے، لوگوں میں بدکاری تھی، اس کو گناہ کرتے تھے، زنا، شراب وغیرہ، قتل، شرک نہیں تھا۔ شرک کی مصیبت جو ہے نا یہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ظاہر ہوئی کہ 5 بزرگ تھے، بڑے ولی تھے، نیک تھے، دیندار تھے، لوگوں کو دین بتاتے تھے، ود، سوا، یہوس، یعوق اور نصر، سورہ نوح میں ان کا نام۔ بعد دین سکھاتے، لوگ بیٹھتے، آواز سے اثر ہوتا، روتے۔ جب یہ مر گیا نا تو شیطان نے لوگوں کو اغوا کیا، گمراہ کیا کہ اتنے نیک لوگ تھے یار، تم ان کے پاس بیٹھتے تھے، اب یہ مجلسیں کہاں ملیں گی؟ تو لوگوں نے کہا چلو پھر ان کے نا مجسمے بنا کر رکھ لیتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ جاتے تو یاد کرتے وقت، پوجا نہیں، یاد کرتے کہ یہ نیک لوگ ہوتے تھے، ہمیں بات کرتے تھے۔ پہلے تو اس حد تک ہی رہے، دوسروں نے پھر پھول چڑھانے شروع کیے، کچھ ان کو صاف سوکھ کرنا شروع کیا۔ تو جو نئی نسلیں پیدا ہوئی انہوں نے کہا ہمارے بزرگ ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے، کوئی بات ہی ہے، وہ مانگنے ہی لگ گیا، پوجنے۔ تو نوح علیہ السلام کا زمانہ جب پہلا رسول آیا، پہلے رسول کوئی نہیں آیا، آدم علیہ السلام سے جتنے آئے وہ سب نبی تھے۔ نبی ہے کہ امت اللہ کو مانتی ہے، توحید پر ہوتی ہے، آخرت کو مانتی ہے، کتابوں کو مگر کام غلط کرتے ہیں، جیسے ہم بگڑی ہوئی امت ہے، اس کے لیے نبی آتے تھے۔ رسول آتا تھا جب بنیاد ہی ہل جاتی تھی، اللہ کو ماننا چھوڑ دیا یا شرک شروع کر دیا، آخرت کے منکر ہو گئے کہ کب مردے زندہ ہو گئے، یہ کوئی باتیں نہیں، تو پھر رسول آتا تھا۔ یہ عام لوگ جو فرق کرتے ہیں نا کہ رسول کتاب لاتا ہے، نبی کتاب، یہ غلط بات، ہر نبی کتاب لاتا ہے، کتاب پاس نہیں، اس نے سنانا کیا، اور نئی شریعت والی بات بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، اسماعیل علیہ السلام رسول النبی ہے مگر شریعت وہی تھی، مگر اسماعیل علیہ السلام چونکہ مشرکین عرب کی طرف آئے، کافروں کی طرف، تو رسول۔ تو نوح علیہ السلام پہلے ہیں جو شرک کے خلاف آئے، انہوں نے بڑا آواز کیا کہ چھوڑ دو، نہیں مانے لوگ۔ پہلے توحید ہی تھی، توحید اصل ہے، اور یہ شرک بیماری ہے، جیسے تندرست آدمی پرہیز نہ کرے بیمار ہو جاتا، تو بیمار واقعی زیادہ لوگ رہے ہیں۔ اب بھی ٹھیک ہے کہ جسمانی طور پہ لوگ بد پرہیزیاں کر رہے ہیں، زیادہ بیماری سب سے پہلے جس کو دیکھو یار بیمار ہوں، بیمار ہوئے تو اپنی بدقسمتی، ورنہ تندرستی اصل نعمت ہے۔ علامہ اقبال تو یہاں تک چلے گیا، انہوں نے کہا یار شرم کر، آدم از خوئے غلامی دے سگاں خار تر، جب بندہ بندوں کی غلامی کرتا ہے نا تو یہ کتوں سے بڑا ہے۔ من نہ دیدم کے سگے پیش سگے خم کر، سر خم کر، میں نے آج تک کوئی کتا نہیں دیکھا جس نے کسی دوسرے کتے کے سامنے سر جھکایا، لڑے ہوں گے، کاٹا ہوگا، سر نہیں جھکایا، تو انسان ہو کر سر، تو یہ انسانوں سے بدتر ہو گیا۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہا کہ جانوروں سے بدتر انسان ہوتے، میں نے انہیں عزت دی ہے کہ میرے سوا۔ سورہ حج میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا کہ یہ شرک کر رہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی آسمان کی بلندیوں سے گرا اور گہرے کھڈ میں گیا۔ میں نے کہاں اتنا اونچا کیا، کسی کے سامنے تیرا سر نہیں جھک سکتا، نہ بادشاہ کے، نہ پیر کے، نہ نبی کے، میں ہوں صرف، میرے سامنے جو باقی سارے ٹھیک ہے، ادب کر ان کی عزت، کوئی ایسا نہیں کہ اس کے سامنے سارے، مگر یہ ذلیل ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، گلے سے کہا کہ جب اللہ ان کو چھوڑ دیتا دھکے کھانے کے لیے، پھر کون ان کو عزت دے؟ یہ خود ہی در در ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ہر جگہ سجدے کرتے ہیں، رگڑتے ہیں ماتے۔ مولانا صاحب ہمارے دوست نویس اسپین سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب مغرب میں مسلمان جو مقیم ہیں وہاں سخت مالی استحصال کا شکار ہیں، مسلمانوں کے لیے چونکہ وہاں روزگار کے مواقع محدود ہیں اور شریعت کو ملحوظ خاطر بھی رکھنا ہے، تو حلال ذرائع اگر کم ہوں تو جن کاموں میں قباحت ہو تو کیا وہ حالات کے پیش نظر کیے جا سکتے ہیں؟ مثلا ریسٹورنٹ، بار جن میں شراب اور خنزیر کا گوشت بھی شامل ہوتا ہے، فیکٹری کی گوشت کی فیکٹری جس میں خنزیر کا گوشت بنایا جاتا ہے، وہاں کام کیا جا سکتا ہے؟ مہربانی فرما کر اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ اس سوال سے بچہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین کیوں کہتا ہے کہ دارالکفر میں نہیں جانا چاہیے۔
جو اسلامی علاقے نہیں نا، بے شک وہاں دولت ہے، سٹور ہے، جو مرضی نہیں، نہ جاؤ روزی کمانے کی، یہ حرام زندگی گزار رہے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، بے شک دین ہے، کچھ نہیں، مجرم ہے، کیوں امن علاقوں میں رہ رہے ہیں، دارالاسلام میں رہنا چاہیے، بے شک یہاں جو مرضی ہو، اسلام کے علاقے ہیں، اللہ رسول کا احترام ہے۔ صبح ہی میں نے بتایا نا چودھری محمد علی صاحب کے پاس بچے کے لیے، تو کہنے لگے میرے دوست سے بڑے آپ بھی ان کے بیٹے کو بنا سکتے ہیں، اچھے آدمی، تو کہتے میرے دوست لندن چلے گئے، مجھے انہوں نے بلایا بڑھاپے میں، جب میں گیا تو اسٹور دکھائے تو بیٹھے تھے، باپ ان کا تھا، میں نے کہا یار کیا تم نے پایا اور کیا کھویا؟ اس نے کہا پایا تو آپ دیکھ لیں کتنے اسٹور ہیں، کتنی دولت ہے، مگر جب میں پوچھا آپ نے کچھ کھویا بھی تو رو پڑا۔ اس نے کہا محمد علی اولاد کھو دی، میرے سامنے بیٹیوں نے جا کر کسی سے شادی کر لی، بیٹے نے کوئی گوری کر لی، کسی نے ہمیں نہیں پوچھا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا منحوس دن تھا جب ہم دنیا کے لالچ میں یہاں آ گئے، کیا ہے دنیا ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ تو یہی بات ہے بیٹا، یہ پھر ہم سے کیا پوچھتے ہیں کہ یہ مجبوریاں تو حرام کھاتے پھرے، ہمیں کیوں گناہ کر کے؟ بہتر یہ کہ وہاں سے دفاع آ جائیں پڑے مسلمان ملک۔ مولانا اس میں اپنے ملکوں میں بھی جو مصیبت برداشت کریں گے ان کو ثواب حاصل ہوگا قیامت کے دن کہ یہ مشکلات حالات میں گزارا کرتے رہے جیسے تیسے کر کے اپنی خواہشات کو؟ جو مشکلات میں ہے نا ہم جھیل رہے ہیں، ثواب تو ملے گا، مگر اس جرم پر ہمیں سزا بھی ملے گی نا، کہ اس کو بدلنے کی کیوں کوشش نہیں؟ ابھی مرحلہ انتخابات کا آ رہا ہے، زیادہ تعداد وہی ہے معتدلین کی، جیسے حضرت علی کے زمانے میں ایک لوگ تھے نا، ایک پارٹی نہیں، ہم کسی طرف نہیں ہوں گے، زیادہ دینداروں کا بیڑا غرق ہو رہا۔ انہوں نے جتنا جرم کیا اتنا نے جنہوں جنگیں لڑی نا اتنے وہ مجرم نہیں، جو سمجھتے صحیح میدان میں تو آئے، بیٹھ گئے طاغوت ہے یہ جمہوریت، اب کتنے فتوے دے رہے کہ ووٹ دینا شرک ہے فلاں، یہ دین کے دشمن ہیں، ڈاکو ہے، یہ انہوں نے دین برباد کیا۔ کہ میدان جنگ برپا ہے، فیصلے کا وقت ہے، آپ امت کی قسمت ہو رہی فیصلہ، آپ کنارے پر بیٹھ کے۔ تو حضرت علی رضی نے یہی کہا نا کہ سعد بن ربیع وقاص عبداللہ بن عمر، کیا میں نے برا کیوں؟ نہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا نہ باطل کی مزاحمت کی، اور امت کو وہی لے بیٹھے، کروڑوں لاکھوں آدمی ان پر اعتماد کرتا تھا، وہ سارے غیر جانبدار ہو گئے۔ تو اس لیے بات ہو گئی، کوئی بندہ ووٹ دینے سے پیچھے نہ رہے۔ اس دن ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ میدان بدر ہے، 313 سارے مسلمان ہیں، باقی طاغوتی طاقتیں، وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ کر لائن میں جا کے کھڑا کہ سب سے پہلا ووٹ میں ڈالوں۔ کوئی کنارے پر نہ رہے، یہ جرم ہے کہ امت کے فیصلے میں آپ دخل نہیں دیتے۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرما دیں، بدلنے کی کوشش کریں جتنا آپ کے بس میں نا، اس پڑھنے میں وزن ڈالیں جو آپ سمجھیں چلو پوری برائی ختم نہیں، کچھ نہ کچھ کام ہو۔ دوست پوچھتے ہیں کیا کہ کسی کافر کے انتقال کی خبر سن کر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اب انا للہ کے بارے میں تو میں کیا بتاؤں، لوگ کہیں گے یہ کیسے آیت حدیث میں؟ اللہ نے تو اتنا ہی کہنا کہ جب انہیں کو صدمہ پیش آ رہا ہے انا للہ، وہاں مسلم غیر مسلم کی بات نہیں، مگر ایک حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ افسوس کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما سے جنازہ گزرا، حضور احترام کے لیے کھڑے ہو، تو ایک نے کہا کہ یہ تو یہودی عورت کا جنازہ، یہودی عورت مر گئی تو آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جان تو اس میں بھی ہے، اللہ نے جان ڈالی تھی اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ تو مسلم غیر مسلموں کو آخر صدمہ ہی ہے نا، ہمیں ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، دعا بخشی کی نہیں کرنی۔ اگر بخشش کی دعا کرنی پڑے، میں بھی ہے نا عیسائی وغیرہ بہت میرا ادب کرتے ہیں، وہ شادیوں وغیرہ بلا لیتے ہیں، تو مرد دیکھو میں جاتا ہوں دعا پھر کرتا ہوں، مگر دعا کا انہیں کیا فائدہ؟ کہتے ہیں اللہ مومنوں کو اللہ مغفر للمومنین والمومنات، آپ یہ پڑھ دیں ان کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دعا بھی ٹھیک ہے کہ مومنوں کے لیے کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کا۔ یہ تالیف قلب تھا نا حضور دل جو نرم کرتے تھے لوگوں کے۔ اگر آپ کہیں اچھا ہو گیا مر گیا تو کیا آپ نے ایک بری بات کہہ دی اور بیچارے ناراض ہو گئے۔ باقی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم یا کافر ماننا پڑتا ہے کہ ہم سب اللہ کے۔ میں نے وہ سکھ کی بات پڑھی نا، جب فیروز پور کا تھا، وہ درویش بن گیا، پھر اس نے کتاب لکھی اور اسٹیشنوں پر مجموعوں میں سناتا تھا۔ آپ کو بھی اگر ملے، اس بچے نے محنت کر کے وہ تلاش کرنی، ورنہ ملتی نہیں۔ زندگی بلا 100 سال انسان کی زندگی کا پورا کیا، جس طرح کی عمر ہماری ہوتی جائے، جو ہمارا حال ہے نا وہی شیشہ دکھائے، نصیحت کرتا جاتا
اور یقین جانے کہ پوری کتاب میں عشق جیسے کوئی بات نہیں آنے دی، ورنہ بڑے بڑے بزرگوں سے ایسی نصیحت اللہ قیامت مرنا، تو وہ بیچارہ انا للہ کی تشریح کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا باپ ہے، میرے بیٹے، میرا بھائی، ہندے اپنے اپنے کو رہندے اکھیں اپنی دیکھیا ٹر دیا، کہتا جگہ تم کہتے ہیں میرے ہیں تو رکھ لیتا، میں آپ کے نہیں تھے، وہ اللہ کے تھے، خود اپنی آنکھوں سے تم نے سرانے بیٹھے دیکھا کہ چلا گیا، رب کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ بھی کہتا نہیں خبر کے رب سرکار سچی کتنے بن کے بھیجا بن جا، وہ کون سی دنیا جہاں لے گیا، اکٹھے کر رہا آدم علیہ السلام سے لے کر ہیں سارے جیسے ہم یہاں بیٹھے مر نہیں گئے، وہ جمع اس دنیا میں نہیں آتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بائبل کی آخری کتاب آپ جانتے ہیں نا جو مکاشفہ، جس میں حضرت یحییٰ کے لیے پردے ہٹائے، انہوں نے پھر دیکھا اللہ کا عرش فرشتے، اور اس میں پھر یہ شہیدوں کی روحیں بھی دکھائی گئیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے جمع ہے، استدعا کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں کہ اللہ عدالت برپا کر اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا بدلہ لے۔ تو اللہ کی طرف سے یہی جواب ملا کہ میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، مگر ابھی بہت سی روحیں تم میں شامل ہونے والی رہتی ہیں، کئی ہیں جنہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کرنا، ان کو موقع دوں گا، جب ختم ہو جائیں گے پھر بدماش ہی رہ جائیں گے، دنیا ختم کر دوں گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی جب تک زمین میں ہے نا قیامت نہیں آئے گی، جب بالکل خالی ہو جائے گی پھوگ رہ جائے گا صاف لپیٹ دے گا۔ ہمیں کوئی خبر نہیں کہ جو گئے نا وہ کس حال میں ہے، جو خوشحال ہیں وہ کس طرح۔ حضرت جعفر رسول اللہ کے بھائی ہیں، حضرت علی سے بڑے ہیں، ان کے بازو کٹ گئے تھے، آپ کو پتا کہ اللہ تعالیٰ نے دو بازوؤں کی جگہ دو پر لگا دیے فرشتوں والے، اور اب وہ فرشتوں کی طرح اٹھتا پھرتا، تو اس کو جعفر تیار کہتے ہیں نا۔ اسی لیے ان کا بیٹا جب آتا تھا عبداللہ سامنے تو حضرت عبداللہ بن عمر اسی لیے اس طرح سلام اسے کہتا السلام علیکم یا ابن جناحت، اے جعفر جس کے دو پر ہیں تو اس پر سلام ہو۔ ایک ساتھی پوچھ رہے ہم ہیں ان باتوں کی تکذیب نہ کریں، اگر نہیں سمجھ میں آتی یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں، کیا ہمارے حدود سے باہر ہیں، ورنہ شیخ الاکبر کہتے ہیں میں طواف کعبہ کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو ہٹاتا بھی نہیں، رش میں آگے ہو جاتا، میں پھر حیران ہوا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، انسان کو تو ضروری ہے کہ وہ کسی کو اس طرح ہرے۔ تو کچھ چکروں کے بعد میں نے اس کو پکڑ لیا، اللہ کہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا اگر تم نے پہچان لیا نا تو میں احمد سبتی، ہارون رشید کا بیٹا ہوں احمد، مجھے اللہ نے فرشتوں میں شامل کر لیا، اس لیے میں روحانی ہوں، ہمارے لیے نہ کوئی دیواریں ہیں نہ یہ ہجوم ہے جہاں سے۔ اب احمد کا قصہ سنائیں تو سارا پروگرام رہ جائے گا۔ احمد سبتی کی بہت بڑی عظیم، اس نے بادشاہ کا بیٹا ہوئے جو درویشی کی، بس حد کر دیا۔ اللہ کی دنیا بھائی بہت بڑی ہے، ہمیں اپنی تنگ کھوپڑیوں سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں۔ جی ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ مجھے اپنے ساتھ عمرے پہ لے جانا چاہتی ہیں اور خرچ بھی والدہ کا ہوگا، مگر میں خود مقروض ہوں، کیا میں ان کے ساتھ عمرے پہ جا سکتا ہوں جبکہ خرچ بھی والدہ کر رہی ہیں ان کا؟ نہیں، ضرور جانا چاہیے بیٹا، اگر والدہ لے جا رہی ہیں اور اپنے پلے سے خرچ کر رہی ہیں تو آپ فکر چھوڑیں، قرضہ اترتا رہے گا، آپ کو اللہ مدد دے، مگر ماں لے جا رہی ہے اس کو بھی سہارا مل جائے گا، آپ کو عمرہ نصیب ہو جائے گا، خرچ ماں کر رہی ہے، یا تو آپ خرچ کرتے تو ہم مشورہ دیتے کہ پہلے قرضہ اتارو، مگر نہیں، آپ چلے جائیں، نصیب کرے بار بار ہر ایک کو اللہ نصیب۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 بار انگریزی میں ڈیورس کا لفظ استعمال کرتے ہوئے طلاق دی، بیوی نے کہا کہ میں نے 2 دفعہ سنا، شوہر کہہ رہا ہے کہ اگر عربی میں طلاق کا لفظ نہ استعمال کیا جائے تو طلاق نہیں ہوتی اگر عربی میں، اور اسی طرح وہ انگریزی۔ اب آپ اس صورت میں بتائیں کہ انگلش یا اردو یا عربی تینوں صورتوں میں کیا کیا جائے؟ کوئی طلاق دیتا ہے یا کہہ دے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اب بات تو یہی ہے کہ زبان کی کوئی پابندی نہیں، کسی زبان میں اس نے کہہ دیا میں نے چھوڑ دیا تجھے، تو طلاق کا ہی معنی یہی ہے۔ مگر یہ جو ہے نا کہ 3 اکٹھی دینی حرام بھی ہے، سب مانتے ہیں حرام، مگر کچھ کہتے ہیں اگر ہو گئی تینوں، اصل یہ ہے کہ ایک ہی، اب اس کو موقع ہے بے شک جتنی جی چاہے دے دیں، ایک ہے، مگر اس میں بھی کچھ باتوں کا خیال لوگ نہیں رکھتے، اگر عورت حیض کی حالت میں اس وقت آپ نے 100 بھی دے دی نا وہ ایک بھی نہیں، پاک ہو عورت اس وقت طلاق دینے کا اختیار ہے آدمی کے پاس۔ یہ حیض کی طلاق یہ اہل سنت بیچارے کہہ دیتے کہ ہے حرام،
مگر ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ عجیب مسئلہ بنایا کہ 3 حرام ہو جائے. نہیں، جب حرام ہوں گی کیوں؟ تو حیض کی حالت میں بھی طلاق نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر عورت پاک تھی مگر آپ لوگ ملے، صحبت کی، بعد میں طلاق دی، وہ بھی کوئی نہیں. پھر حیض آئے، پھر پاک ہو، اس وقت. اور یہ باتیں بالکل معقول ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت ویسے ہی اب نارمل ہوتی ہے، وہ نیم بیمار والی حالت ہوتی ہے، اس لیے چڑچڑی ہو جاتی، کیا ناراضگی کرنی. اور جب مل چکے ہیں آپ پاکیزگی مانے، وہ بھی بات ہے کہ اگر ایسی کوئی رنجش ہوتی تو ملتے. یہ یار وقتی ہے، غصہ چھوڑو، دفع کرو، حیض آنے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا. اگر قائم رہے گا یہ غصہ تو پھر دے لینا. تو حیض میں نہیں، اس طور میں نہیں جس میں آپ نے مباشرت کر لی ہے، وہ زمانہ جس میں پاک کر آپ نے جماع نہیں کیا اس میں. اور ایک ہی طلاق دینی ہے، 2 گواہ بنانے ہیں، ولی بندے، نمازی، دیندار، ذوی عدل. اگر 2 گواہ نہیں تو بالکل شیعہ ٹھیک کہتے ہیں، علامہ ابن حزم کو ایک بھی نہیں طلاق. گواہ کہاں؟ یہ باتیں جو صحیح ہیں، جس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ زیادہ طلاقیں بے اثر ہی ہیں. بے فکر ہو کر لے آ کریں، مولویوں کے پاس نہ جائیں، وہ حلالہ بتائیں گے اور یہی کہیں گے کہ حلالہ کرونا میں نے آپ سے کھلا، میرے ساتھ ہی کر دو، بعد میں دبا کر بیٹھ جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں. تو حلالوں سے بچیں، لعنت ہے حلالے پر. مجھ سے لے لیا کریں فتویٰ کہ طلاق ٹھیک، کوئی نہیں، ٹھیک ہی ٹھیک ہے نکاح. اس پہ مولانا وہ یعنی زبان کا جو مسئلہ تھا کہ زبان کی کوئی بات نہیں. زبان طلاق کہے، ڈیورس کہے، ڈیورس کہے، چھوڑ دیا کہے، ترک کر دیا کہے، مگر ارادہ یہی ہو کہ چھوڑ دینے. صحیح. ایک بات جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہی، وہ بھی سب لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا، انما الطلاق وطر، طلاق وہ شمار ہوگی جس کی کوئی معقول بنیاد ہو. ہر شریف آدمی سمجھے کتنی دیر سے یار جھگڑا آ رہا تھا، آخر یہی ہونا تھا. جو سنے کہ اچھے بھلے رہتے تھے، طلاق بک دی ہے، اس کو سمجھے کوئی بات نہیں. یہ خواہ مخواہ کی بکواس ہے. اس کی بڑی ٹھوس باتیں ہیں. یہ مکہ میں جو عالم دین نے مجھے رسالہ دیا، میں اس کا شکر گزار ہوں. مولانا محمد مخدوم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بخارا سے ہجرت کر کے آئے تھے روسی انقلاب کے بعد، درس دیتے تو انہوں نے خوش ہو کر میری باتیں سن کر پھر مجھے ایک المس والجوربین، جرابوں پر مسا، اور ایک الاستئناس للتسین کیا الناس، کہ لوگوں کے نکاح درست رکھنے کے لیے حوالے. وہ سید جمال الدین دمشقی تھے مصر میں، شام میں، بہت بڑے محدث، محاسن التاویل، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، ان کا لکھا ہوا. انہوں نے کہا یار وہ قول لو جیسے گھر آباد رہیں، کیوں وہ فتویٰ لیتے ہو جیسے تباہی ہوتی ہے. وہ تو اردو ترجمہ کرا کے لوگوں کو چھاپنا چاہیے، الاستئناس للتسین کیا الناس. ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب، ایک دوست نے آپ کا حوالہ دیتے ہوئے مجھے یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ بیمہ پالیسی کروانا جائز ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بیمہ تو مسلمانوں کا آٹومیٹک ہوا ہوتا تھا جب اسلامی حکومت تھی. بیت المال ضامن تھا. حضور اعلان کرتے تھے کہ جو جائیداد چھوڑ جائے وہ بھارت سنبھالیں گے، جو قرضہ چھوڑ جائے بیت المال دے گا. اب وہ حالت نہیں رہی تو اب کیا کریں، لوگ نہیں کرائیں گے. بینک سے پیسے لے کر نکلتے ہیں، اسی وقت لوگ لوٹ لیتے ہیں. گھر جو ہیں وہ آ کر لوٹ لیتے ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ سود بینکنگ کا جو اس سے بچیں، انشورنس کرا دیں. صحیح صحیح. انشورنس کا کوئی ڈر، بینک میں نہ پیسے جمع کرا کر زیادہ پیسے لیں. ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تتاریوں کے خلاف جو جہاد کیا تھا وہ شیعہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کیا تھا یا پھر شیعہ حکومت کے متحد؟ آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اس بارے میں میرے ذہن میں کوئی نہیں، انہوں نے کس کے ساتھ ہو کر کیا. تاتاری تو سارے مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کے لیے شیعہ بھی ایسے ہی تھے جیسے سنی تھے. انہوں نے تو ہماری حکومت ایسی تباہ کی، اس کے بعد پاؤں پر کھڑے ہی نہیں ہوئے، بغداد تباہ کر دیا انہوں نے. جی. ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ عمر کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے، تصدیق فرما دیں. یہ حدیث کہ عمر کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، اس کی بجائے یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا بھی پہلی امتیں جو تھیں ان میں کچھ لوگ تھے جو نبی نہیں ہوتے تھے، وہ محدث ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو نا صحیح بات سجاتا تھا، دل میں ڈالتا تھا. تو میری امت میں بھی اگر ان میں سے کوئی، یقینی نہیں کہا کہ ہونے ہیں یہ نہیں کہا، اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ہوا تو عمر بھی ان میں سے ایک ہے. بڑی فضیلت ہے، بڑی شان. جی. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.